دوستوں آج ماہ رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کا دن آ چکا ہے۔ جلدی سے یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لینا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار پڑھنے سے 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آج ماہ رجب کی 7 تاریخ ہے اور پہلا بدھ کا دن ہے۔ آپ نے صرف یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ 1 کروڑ کا سوال کریں گے، اللہ پاک 70 کروڑ عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا صبح وظیفہ پڑھے گا تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو وظیفہ پڑھے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے سے 1 دن کے اندر دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ دکھیارا ہے، پریشان ہے، غم کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، رشتہ دار بھائی بہن سب منہ موڑ چکے ہیں، سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، آپ کی غربت غریبی کی وجہ سے کوئی آپ کو پوچھتا نہیں، تو آج ماہ رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ 7 بار صرف یہ قرآنی سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ 7 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پورا بھی نہیں ہوتا، آپ پر اللہ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کا جسم لرز جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کوئی کرنٹ سا لگا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، آپ کی دعا حجاب عظمت پہ جا کر قبول و منظور ہو گئی ہے۔ اب آپ اللہ رب العالمین کے رحم کے اور نعمتوں کے سائے تلے آ چکے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ جو خاص عمل ہے، یہ مستند وظیفہ آپ لوگوں نے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اس خاص عمل کو پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ رجب کی 7 تاریخ کو صرف اس سورت کو 7 بار پڑھ لے گا تو جو اسے پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج 2025 میں مل کر رہے گا۔ انشاءاللہ جو پچھلے سال نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ پچھلے سال دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے تو اللہ والو، آج اس خاص عمل کو صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہ ہو سکے، جن بچوں کو نوکریاں نہ مل سکی، جن کے گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جن کے کاروبار چلتے ہوئے بند ہو چکے ہیں، آج 2025 رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ رب العزت کہاں سے عطا فرما رہا ہے، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے نا تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت، دنیا کی نعمتیں کس طرح سے ان کی توجہ میری طرف ہو گئی ہیں۔ آپ جس چیز میں اور جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ میرا رب جھولیاں بھر کر نوازے گا۔ رجب کی آج 7 تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک ماہ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جو لوگ رجب کا چاند دیکھ کر رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو لوگ ماہ رجب کی پہلی جمعرات، پہلے جمعے کو اپنے من پسند کی مرادیں نہ پا سکے، وہ آج ماہ رجب کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اللہ والو، انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی تقدیر کے بند دروازوں کو اگر آپ لوگ نہ کھلوا لیں تو پھر مجھے کہیے گا۔ یہ وظیفہ قسمت کے بند تالوں کو کھلوائے گا۔ اگر آپ کا کاروبار چلتا ہوا بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، تو یقین کریں آج ماہ رجب کی 7 تاریخ پہلے
بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ رجب کا پورا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر رات قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر لمحے میں چھما چھم رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ بس ہمیں اس مہینے میں مصلی پر بیٹھ کر صرف 7 بار اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، رب کریم سے اپنی حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج جس کو جو چاہیے نیت کرتے ساتھ ہی اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا، کیونکہ ماہ رجب کے مہینے میں انسان بیج بوتا ہے اور کملی والے آقا کے مہینے میں اس کی پلائی کرتا ہے اور امت کے مہینے میں اس کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ امت کا مہینہ ہے۔ اب رب کریم کے مہینے میں انسان جو کرے گا اس کی پلائی شعبان کے مہینے میں ہوگی، اور اللہ والوں، اللہ رب العالمین آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو بے بہا رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے میں ایک رات ہوتی ہے جسے شب بارات کہتے ہیں، اس رات میں نصیب اور تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، رمضان کے مہینے میں تو اللہ رب العالمین نے 5 طاق راتیں عطا کری ہیں، اسی طرح سے رجب کے مہینے میں بھی ایک رات ایسی آتی ہے جسے 27 رجب کی رات کہتے ہیں۔ 27 رجب کی رات کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ سیر کہاں کی کرائی؟ شب معراج کی، معراج پر بلایا، یعنی اپنے دیدار کے لیے بلایا، اور نمازوں کا تحفہ امت کو عطا فرمایا تاکہ نمازوں کے ذریعے امت اللہ کے قریب ہو سکے۔ اور مصلی کا سائز اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے اتنا بڑا بنوایا جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فاصلہ تھا۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بندہ مصلی پر بیٹھ کر صرف 7 بار اس تصور سے پڑھے گا کہ گویا اللہ کی رحمتیں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، آپ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اگر اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ پریشان آ چکے ہیں، ہر حربہ آپ نے استعمال کر لیا، پھر بھی آپ کی شادی کے لیے، آپ کے رشتے کے لیے کوئی بھی ایگری نہیں ہو رہا، یعنی آسانیاں نہیں ہو رہی۔ دیکھیں رب کی آسانیاں کیسی ہوتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں۔ ماہ رجب کی 7 تاریخ ہے، 7 تاریخ ہے، 7 آسمان بھی ہے، 7 زمین بھی ہے، اور آپ نے آج 7 بار ہی اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ 7 کا جو حروف ہے یہ یقین کریں اس کا بہت ہی خاص ہے، لیکن ستاروں کے علم کے بارے میں نبی پاک نے منع فرمایا ہے، ورنہ میں بتاتا کہ 7 کا جو عدد ہے یہ کتنا کرامت والا ہے، کیونکہ 7 زمینیں، 7 آسمان، ہفتے کے دن بھی 7، اور آج رجب کی تاریخ بھی 7۔ انشاءاللہ یقین کریں تقدیر بدل جائے گی۔ قمر، آپ کو قمر کہتے ہیں چاند کو، لیکن بات وہی ہے کہ نجوم کے بارے میں بتانے کا منع کرا گیا ہے، تو لہٰذا اس گفتگو میں ہم نہیں پڑھتے۔ آج چلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال یقین کریں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مہینہ ہے ماہ شعبان کا مہینہ ہے، وہ بھی حرمت والا ہے۔ پھر ماہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ تو اس سے زیادہ حرمت والا ہے۔ اس کے بعد شوال کا آئے گا۔ اللہ والو، شوال کا مہینہ بھی بہت حرمت والا مہینہ ہے۔ شوال کے بعد پھر ذیقت کا مہینہ آئے گا، اس کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر ذی الحج کا آئے گا۔ سوچیں، یہ سارے مہینے لائن سے حرمت والے مہینے ہیں۔ ہر مہینے کی اللہ رب العالمین نے تعظیم کے بارے میں بھی بتایا اور افضلیت کے بارے میں بھی بتایا۔ رجب کے مہینے میں جو رجب کی 6 تاریخ ہوتی ہے، یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ولادت کا دن ہے۔ اسی طریقے سے جو 13 رجب آئے گی، پھر یہ مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے۔
اسی طریقے سے جو 27 رجب آئے گی، 27 رجب کے دن اللہ پاک نے معراج کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو لہٰذا یہ مہینہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو آئیں پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے، امت محمدی پر خیر فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا ہمیں عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما دے۔ میرے مولا آج جو بندہ بھی جہاں سے جس ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے اس دعا میں شامل ہو گیا ہے، میرے مولا اس کی ہر جائز حاجات کو پوری فرما دے، اس کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرما دے۔ میرے مولا اس کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرے مولا ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ۔ میرے مولا بالخصوص امت محمدی پر خیر فرما، مدد کا بہترین بندوبست فرما۔ میرے مولا بہت ہی زیادہ پریشان کن معاملات ہیں، بچیوں کے ڈیلی بیسس پر میرے مولا بہت ہی برے حالات ہیں، زبان بھی ہماری کہنے کو کانپتی ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ ہم سب پر نظر رحمت اور نظر کرم فرما۔ ہر بچیاں جو بھی رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عروج عطا فرما، غلبہ عطا فرما، ہمت عطا فرما، شجاعت حیدری عطا فرما، جرأت فاروقی عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص اپنی مدد عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے باوضو ہو جائے، وضو فرما لے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ والوں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی نیک مقصد ہے، ان سب کی نیت کر کر آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، 7 بار پڑھنا ہے درود پاک، کیونکہ آج ماہ رجب کی بھی 7 تاریخ ہے، اس لیے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھا اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے آغاز کریں گے تو اللہ والوں وظائف میں برکت بھی ہوگی اور اللہ پاک کی مدد بھی شامل ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام ہے، یہ رب کی ایک صفت بھی ہے، اس سے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ سے غیب سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرماؤ۔ اگر آج کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، تو یا لطیفو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا۔ یا لطیفو پڑھنے والا اللہ کی غیبی مدد پا لیتا ہے، ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کو صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 ٹائمز، صرف 7 بار یا لطیفو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگے گا؟ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی تاریخ بھی ساتھ ہے اور 7 بار ہی آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو 7 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآنی سورت پڑھنی ہے، جسے صرف 7 بار پڑھ کر 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ رب العالمین 7 کی 7 نیک مقصد اور کامیابیاں انشاءاللہ عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ آج 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہی آپ 7 الگ الگ حاجتیں، 7 الگ الگ مقصد، 7 الگ الگ پریشانیاں لے کر بھی بیٹھیں گے تو اللہ رب العالمین 7 کے 7 مقصد میں کامیابی یقینی بنا دے گا۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ سورت عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ سے ضد کر کے اپنے بندے کی بات کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے۔ یہ ماہ رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن کا ایک ایسا شرطیہ عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ صرف 7 بار اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ میرے وہ بہن بھائی، وہ دکھیارے بہن بھائی، وہ محتاج، وہ پریشان بہن بھائی جو 2024 میں پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے، بیمار تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی ہاتھ نہیں آتی تھی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا تھا، بنا بنائے کام بگڑ جاتا تھا، وہ آج صرف اور صرف 7 بار، آج ماہ رجب کی 7 تاریخ کو سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھ کر دیکھے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الرافعہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفتح بھی کہا جاتا ہے۔ گھر میں سکون اور برکت لانے کا آخری حل یہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ تاثیر و طاقت اگر میں بتانا شروع دوستوں اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تاثیر و طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کو یہ سورہ مبارکہ اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے، اللہ پاک نے اس کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور نماز کی ہر رکعت میں، پوری نماز میں نہیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے اور وہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز فاسق ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 7 تاریخ کو، پہلے بدھ کے دن کو صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ ایک بار ذرا حصول برکت کی نظر سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا یا سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور اینڈ میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سورت کو 7 بار پڑھنے سے 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ آپ اللہ پاک سے جس چیز کی حاجت کریں گے، اللہ پاک وہ چیز آپ کو لازمی عطا فرمائے گا۔ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ آپ لوگوں نے بس 7 بار اس قرآنی سورت کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کرنا ہے اور اس پانی کو پینا ہے۔ ابھی نہیں پی جائیے گا، پہلے وظیفہ ہو جائے اس کے بعد پی لیے گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پڑھا اور پانی کے گلاس میں دم کرا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اور اس سورہ کوثر کو بھی 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ اللہ والو سوچیں
کہ آج کا یہ عمل کتنا مستند اور کتنا کرامتی والا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے بس میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آپ کو روزانہ مستند وظیفے جو دنوں کے اعتبار سے، ستاروں کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے میں اپنی چینل پہ اپلوڈز کرتا رہتا ہوں۔ اللہ والوں، انشاءاللہ کامیابیاں قدم چومے گی۔ یقین کریں، ایک بار عمل تو کر کے دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہے۔ اللہ پاک کس طریقے سے آپ سے کام لے گا، آسانیاں کس طریقے سے ہوں گی۔ وہ رب العالمین ہے، آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر آپ کے وہ کام کروا دے گا۔ وہ رب ہے، میں یقین کریں، میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، رب جب راضی کر لو گے نا رب کو، ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز چل کر آتی ہے۔ تو آپ نے لازمی اس وظیفے کو آج ماہ رجب کی 7 تاریخ اور پہلے آپ لوگوں نے بدھ کے دن، یہ 7 تاریخ اور پہلے بدھ کو لازمی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ اس مہینے کو رجب کے مہینے کو 7 دن مکمل ہو گئے ہیں، یعنی ایک ہفتہ پورا مکمل ہو جائے گا، اور کل جو ہے وہ دوسری جمعرات ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آج کا جو یہ سرکولر ہے پہلے ہفتے کا، یہ کمپلیٹ ہمارا ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، آج ماہ رجب کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، 7 بار صرف پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کتنا وقت لگے گا آپ خود بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے صرف 7 بار تو پڑھنی ہے، اور 7 بار پڑھنے سے 7 زمین اور آسمانوں کا رزق آئے گا قسمت میں۔ صحیح بتا رہا ہوں، اس طریقے سے تبدیل ہوگی نا قسمت، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور سورۃ الکوثر کو تو جادو جنات کے یقین کرے جو شر ہوتے ہیں نا، یہ کاٹنے والی صورت ہے۔ نظر بد تو ایسے کاٹتی ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھیں گے نا، خود بخود دعائیں دیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ بس پڑھنا وہی ترتیب ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اپنے پاس سے ایڈیٹنگ نہیں کرنی۔ 7 بار پڑھنا ہے تو مطلب 7 بار ہی پڑھنا ہے، نہ 8 بار نہ 6 بار۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے تو بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا لطیفو پڑھا، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ، تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر، اب چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی 3 صفاتی نام ہے، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ 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 اللہ والوں، یہ میرے رب کی اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو یا رحمانو سے پکارتا ہے اور رحمان کے ساتھ رحیم کا ذکر کرتا ہے، پھر کریم کا بھی ذکر کرتا ہے، اللہ والوں یوں تو اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے یا ہم پر ایک بار نظر کرم ہو جائے، پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ کیونکہ یہ ماہ رجب کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں جتنا بیان کروں یقین کریں کم ہے، جتنا بتاؤں اتنا کم ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی زیادہ افضلیت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یہ آج کا جو وظیفہ ہے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھا؟ یا لطیفو، دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ، تیسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر، اور اب آپ نے چوتھے نمبر پہ یہ والے 5 جو 3 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان کو بھی صرف 7 بار پڑھیں گے۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 7 بار پڑھنے ہیں، پھر آپ نے 7 بار دوبارہ سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 7 بار درود ابراہیمی بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور پانی کے گلاس میں دم کر دینا ہے۔ دم کرے، پھونک مارے زور سے، اور اس پانی کو اسی وقت پی جائیں، اسی وقت اس پانی کو پی جائیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ اب دیکھیں اصل وقت اب شروع ہوا ہے، اب رب اور بندے کا تعلق کا وقت آیا ہے۔ اب رب کے آگے بندہ بیٹھا ہے اور مانگ رہا ہے۔ اللہ والوں، اس وقت رب سے اخلاق کے ساتھ، رب سے آپ نے توجہ کے ساتھ روتے ہوئے، پوری کوشش کرتے ہوئے کہ میرے مولا میں بہت پریشان ہوں اور میرے مولا میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ جلد بازی نہیں کرنی، ادب، دیکھیں ادب کو نہیں چھوڑیے گا۔ کسی سے پیسے ادھار مانگنے جاتے ہو نا، کتنی ادب سے بات کرتے ہو، وہاں تو نہیں کرتے نا اس طریقے سے بات، بدتمیزی سے بات، وہاں تو جلدی جلدی نہیں بولتے نا، آرام آرام سے بولتے ہو۔
اپنا منہ بھی ایسا بنا لیتے ہو کہ جیسا ترس آئے سامنے والے کو، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں وہ ترسا منہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ وہ ایسے رونے والی حالت کیوں نہیں کی جاتی کہ اللہ پاک تمہیں دے، اللہ پاک تم پر کرم کرے؟ رب کے آگے کیوں نہیں کرتے؟ اور جو بندہ رب کے آگے نہیں جھکتا نا، جو رب سے نہیں مانگتا، وہ سب سے مانگتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ ٹھوکروں سے اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر اس وظیفے کو میرے بتائے کے طریقے و ترتیب سے پڑھیں اور دعا بہت اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ مانگیں، جس طریقے سے میں مانگتا ہوں۔ آپ کو میں میری ہر ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، ہر ویڈیو میں دعا ہوگی، اور دعا کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو دعا مانگنی آ جائے۔ اللہ پاک سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کا آپ کو جو ایک اللہ پاک نے ہتھیار دیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ لوگوں نے دعا جو ہتھیار ہے وہ اچھے طریقے سے ہی استعمال کرنا ہے۔ اللہ پاک میرا سننا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آج کا یہ جو دن ہے، ماہ رجب کی 7 تاریخ ہے، پہلے بدھ کا دن ہے، یہ وظیفہ کرنے کی توفیق اللہ پاک ہر سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔